اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدن کا سلطان النصیرہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ دعا کے ساتھ میں ویڈیو کو شروع کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الہی و سیدی و یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کی رہائی فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے بالخصوص سود کی لعنت سے محفوظ فرما، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، امت مسلمہ انس و جن پر رحم فرما، امت مسلمہ انس و جن کی اصلاح فرما، امت مسلمہ انس و جن کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، امت مسلمہ انس و جن کی ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیجیے، امت مسلمہ انس و جن کی نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے، امت مسلمہ انس و جن کے معاشی مسائل کو آسان فرمائیے۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے، امت کے فکروں کو پاک کریے۔ فکر جو ہوتی ہے نا، اس فکر کو اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ امت کے فکروں کو پاک کریے اور قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ قرآن علم ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں یہ 5ویں ویڈیو ہے، اور یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے۔ کائنات پر آپ جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدرت کے بنانے والے، دنیا کے بنانے والی قدرت نے پہاڑ، دریا، اونچے اونچے درخت، چھوٹے پودے، ننھی ننھی بیلیں، کانٹوں کے درخت، پھولوں کے درخت، پرندے درندے، مختلف شکلوں کی مخلوق، یہ سب کو خلق فرما کر اللہ نے عالم تکوین یعنی عالم کریشن میں ایک تسلسل، کنٹینیوٹی قائم کر دی۔ اختلاف تخلیق کی وجہ سے تسلسل عالم متاثر نہیں ہوا، یعنی اختلاف ڈفرینٹ مخلوقات کو خلق کرنے سے تسلسل، کنٹینیوٹی افیکٹ نہیں ہوئی اور نہ ہوتی، بلکہ اس تسلسل، اس کنٹینیوٹی کے عالم کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہاڑ بھی ہو، پانی بھی ہو، درندے بھی ہو، چرندے بھی ہو، پرندے بھی ہو، انسان بھی ہو، عجیب الحیت مخلوق بھی ہو، بہت سے نازک قسم کے جراثیم بھی ہو، تاکہ حیات ایک مکمل صورت اختیار کرے۔ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک کمیونٹی، ایک طبقہ
دوسرے طبقہ دوسری کمیونٹی کا محتاج رہے، اور یہ پوری کائنات ایک زنجیر میں مسلسل ہو جائے۔ کسی نے آبجیکشن کیا ہے کہ پہاڑ کے ساتھ دریا کیوں ہے؟ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ دریا کے ساتھ درخت کیوں ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ پھول کے قریب کانٹے کیوں ہیں؟ اعتراض عقل والے کبھی نہیں کرتے۔ اسی طرح عالم تشریع یعنی عالم تشریع اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عالم ہے، وہ عالم تشریع کہا جاتا ہے۔ ابھی یہاں عالم تشریع یعنی وہ عالم میں ابھی دنیا کریٹ ہونے سے پہلے کا جو عالم ہے، عالم تشریع ہے۔ ابھی یہاں آدم پہ گفتگو ہو رہی تھی، اخلاق پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ اخلاق پہ گفتگو شروع ہوئی تھی کہ موسیٰ کا ذکر چھڑ گیا۔ معجزوں پہ گفتگو ہو رہی تھی، موسیٰ کا ذکر ہو رہا تھا کہ شرع کے احکام سامنے آئے، کچھ حلال و حرام پہ گفتگو ہوئی، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا۔ ہر سورے کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ناول نہیں ہے، مگر تشریح کا کمال ہے کہ جو تکوین کا ہم وزن، کریشن کا ہم وزن بنا کر ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ کائنات کو دیکھنے والی دوربین نگاہیں اور اتنے ڈفرینسز کے باوجود کائنات میں تسلسل کو پاتا ہے کہ شریعت کو سمجھنے والی اور آسمانی صحیفوں کو پڑھنے والی اور جاننے والی طبیعتیں اندازہ لگا سکتی ہیں کہ سارے غیر مسلسل واقعات کے بیان کرنے کے باوجود ایک ایسا باطنی قرآن میں تسلسل واقع ہے۔ باطن میں، قرآن کا باطن میں، ظاہر میں کیا ہے؟ ایک قصہ کنٹینیوس قصہ نہیں ہے، کنٹینیوس چیزیں نہیں ہے، کہاں ایک جگہ ایک واقعہ چلتا رہتا پھر دوسری چیز سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا باطن اتنا مسلسل ہے، اتنا مربوط ہے اندر سے، اتنا تسلسل واقع ہے، جس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے مزاج سے ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جس کو کوئی ظاہر شناس سرسری پڑھنے والا، تیزی سے قراءت کرنے والا، بہت سی آیتوں کو وقت واحد میں بہت سا ثواب کمانے والا، بہت سی آیتوں کو وقت واحد میں بہت سا ثواب کمانے والا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس مدرسے سے سبق حاصل نہ کرے جس مدرسے نے یہ بتلا دیا کہ سارا قرآن اتنا مربوط و مسلسل ہے جہاں دماغ کی ہڈیاں بھی ہیں اور نہایت ہی لطیف بصارت دیکھنے کے آلات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ انسان کا چہرہ بھی ہے، چہرے کے لیے ہڈیاں بھی ہے، اعضاء و جوارے بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، کچھ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ قرآن باوجود اختلاف کے اتنا مسلسل ہے، مربوط ہے، مجال نہیں ہے کہ کہیں تسلسل ٹوٹ جائے۔ اس طرح سے
ایک مرتبہ قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو آنکھیں قرآن کو اس طرح سے اب تک نہ دیکھ سکی اب دیکھے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصے کی کتاب ہے۔ اگر یہ قصے کی کتاب ہوتی تو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کوئی نہیں پڑھتا۔ اعجاز یہی ہے کہ 1000 مرتبہ ایک انسان کسی سورے کو پڑھتا جاتا تشنگی کم نہیں ہوتی، پھر بھی اس کی پیاس باقی رہتی ہے۔ نہ قرآن کا یہ دعویٰ کم ہوتا ہے کہ علم کے اعتبار سے ابھی فیض جاری ہے اور ہم فیض عطا کرتے ہیں، اور ہم فیض عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس عنوان کو سمجھنا ہو تو پھر افراد کو آپ تلاش کریں کہ جس سے سمجھا جائے، اور میری حد تک میرے حساب سے آپ مجھ سے پتہ مانگیں گے تو میں پتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ صرف ایک گھرانہ ہے جو اس مزاج کو جانتا ہے، جو اس تسلسل کو جانتا ہے، جو اس ربط کو جانتا ہے۔ اس گھرانے سے قرآن کے متعلق پوچھئے تو پتہ چلے گا وہ گھرانہ یا تو خود قرآن ہے یا معنی قرآن سے اتنا ہم آہنگ ہے، اتنا قریب ہے کہ جس آیت کے متعلق آپ کو پوچھنا ہو آپ پوچھ لیں، آپ کو فقط تشفی ہوگی، بلکہ آپ کے لیے نئے علوم کی راہیں کھل جائے گی۔ آپ یہ سوچ سکیں گے ہم کن علوم کو اس گھرانے سے لے سکتے ہیں، اپنی فکر کو کن بنیادوں پر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ آپ جب کر سکتے ہیں جب کوئی ہادی راہ ہو، ہدایت کی راہ دکھانے والا ہو، ہادی راہ ہو، کوئی رہبر ہو، ورنہ قرآن آپ پڑھنا اور کوئی قرآن آپ پڑھنا چاہیے، کوئی پڑھانا چاہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو خود گم کردہ رہا ہو وہ دوسروں کو کیا راہ دکھائے گا؟ جو خود نابینا ہو، اندھا ہو، وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ وہ دوسروں کی کیا رہبری کرے گا؟ اگرچہ کوئی عربی داں کیوں نہ ہو، اگرچہ کوئی کسی کی مادری زبان مدر ٹنگ عربی نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر علم عربیت کو جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سمجھانے والے چاہیے، اور اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں قرآن سمجھ میں آنے کے بھی، قرآن کانوں سے دل تک گھسنے کے بھی، جو میں پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کنڈیشنز لگائے ہیں۔ تو بہرحال آج تک حامیم سمجھ میں نہیں آیا، الف لام میم اب تک سمجھ میں نہیں آیا، تاسین اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر مفسر ہر دور میں ایک نیا معنی کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ حروف مقطعات ہے، اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کا کمیونیکیشن ہو۔
بس ایسے معنی بتا کے آگے نکل جاتا ہے. اور یہ کہتا ہے رسول اللہ نے دیکھا کہ انوکھا پن چاہیے، یعنی رسول اللہ ایسا یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ یعنی اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی اٹریکشن یعنی کوئی چیز ڈفرینٹ کرے تو لوگ آتے بول کے ایسا انوکھا پن چاہیے بول کے ایک مرتبہ حروف پکار پکار کے شروع کیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سے انوکھا پن دکھانے کے لیے حروف پکار رہے تھے رسول اللہ، کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ جو سحری عرب تھے، صحرائی عرب پھرتے رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو حروف کو پکار رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، تو نزدیک آ کے ٹھہر جاتے تھے اور اس کے بعد رسول اللہ آیتیں شروع کر دیتے تھے. یہ لوگ جو لکھنے والے سمجھ کے اس طرح سے لکھتا ہے. یہ تو حال ہے دنیا کا. حروف کے کوئی معنی نہیں، یہ آج کی تفسیر میں لکھ دیا گیا ہے یا تصور کیا گیا کہ یہ بیکار کی چیز ہے. یہ حروف جہاں حروف سمجھ میں نہ آئے یعنی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حروف بیکار کی چیز ہے. جہاں حروف سمجھ میں نہ آئے وہاں الفاظ کیا سمجھ میں آئیں گے؟ جہاں الفاظ سمجھ میں نہ آئے وہاں جملہ کیا سمجھ میں آتے، جملے کیا سمجھ میں آتے. جہاں جملے سمجھ نہیں آتے وہاں ربط کیا سمجھیں، ربط کیا سمجھ میں آئے گا. اب رہا یہ کہ نزول ایسا تھا اور ایسا نہیں تھا، اتنا یاد رکھیے رسول اللہ نے جہاں جس آیت کو چاہا وہیں رکھ دیا، چیپٹرز الگ الگ نہیں کیے. اگر چیپٹرز الگ کیے جاتے تو اس میں حیرانیاں اور بڑھ جاتی. غدیر کا اگر ایک چیپٹر ہوتا تو اس چیپٹر میں ایک ہی آیت ہوتی. اگر چیپٹرز الگ کیے جاتے تو شان نزول کے اعتبار سے ایک چیپٹر ہوتا اور فقیروں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو جو روٹی دی گئی اس میں ایک ہی آیت ہو کے رہ جاتی. اور عنوان جاتا اس طرح سے ایثار کیا گیا. یہ قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہوتی. یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن کریم ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہوتی. کہ تاریخ میں آپ ایسے چیپٹرز قائم کر سکتے ہیں کہ یہ اس دن کا واقعہ ہے، یہ اس دن کا واقعہ ہے. قرآن میں ساری بلاغت، بڑی فصاحت کے ساتھ سارے مضامین یا چیپٹرز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ اسے سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو جو ان حقائق سے آگاہ ہیں. میں نے تیسری تقریر میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے قرآن کی تعریف جس طرح سے کی ہے ایسی تعریف کسی نے آج تک نہیں کی. اب اسی گھرانے سے کچھ اور سنیے آپ. قرآن کے متعلق سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ اپنے خطبے میں فرماتی ہیں. پہلے تو آپ نے فرمایا حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی. میں خطبے کے کچھ پورا خطبہ نہیں بتا رہا ہوں، خطبے کے کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں.
پورا خطبہ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا میں خطبے کے کچھ پوائنٹس بتایا تھا، جس میں بی بی سلام اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی، حمد و ثنا بیان کی تھی. پھر بی بی نے توحید پہ بات کی تھی، پھر رسالت پہ بات کی تھی. تو اب یہاں پہ اس کے بعد کئی اور حالت حضرہ پہ بات کی تھی. تو اس کے بعد یہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی بی فرماتی ہیں پیغمبر کی طرف سے حق کے اعلان کرنے والا، یعنی فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق کا اعلان کرنے والی چیز کیا ہے؟ حق کا اعلان کرنے والا، حق کی قیادت یعنی حق کو لیڈ کرنے والا، راہ حق میں رہبری کرنے والا، ڈائریکشن دینے والا. تم میں قرآن باقی ہے، یعنی پیغمبر کی طرف سے ہمارے پاس حق کا اعلان کرنے والا قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ایک عہد ہے رسول کا یہ قرآن، اگر اس کی حفاظت کرو گے تو عہد رسول محفوظ ہے. تم نے جو وعدہ کیا ہے رسول سے، اگر تم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو تم نے رسول سے کیا ہوا عہد کو توڑ دیا. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو وہ نہ سمجھو، اس کے بعد اپنے آپ کو وہ نہ سمجھو جو سمجھ رہے ہیں. رسول نے تم میں جو چھوڑا ہے یہ وہ خزانہ ہے، اب اس پر بنیاد اور اب اسلام کی یہ بنیاد ہے، اسلام کی ترقی کی راہ ہے. جہاں جہاں اسلام کو جانا ہے وہ اس طرح سے جا سکتا ہے. اسی پیغمبر کی امانت کی حفاظت پر اس کا خیال رکھنا چاہیے اور رکھا جائے. یہ تین نام، یہ تین صفات بی بی فرماتی ہیں جس کے براہین واضح ہیں، جس کے اسرار منکشف ہوتے جاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، جس کے ظواہر جلوہ پاتے جاتے ہیں، یہ قرآن کی. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں اسی قرآن سے اللہ کی حجتوں کا نور حاصل ہوتا ہے اور حرمتیں سمجھ میں آتی ہیں. جن حرمتوں کا حکم دیا گیا اور وہ رخصتیں جو اجازتیں ملی ہیں شریعت میں کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، اسی قرآن سے سمجھ میں آتی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم اب بتاؤ کہ تم نے عمدن کتاب خدا کو چھوڑ دیا اور تم نے قرآن کو پس پردہ پس پشت ڈال دیا. اس میں ویلڈ ریزن ہے؟ کوئی ویلڈ ریزن ہے اس کی وجہ جو تم قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور آگے نکلے؟ کیا تم نے طے کر لیا کہ اب عمدن کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا جائے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کچھ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر ایک حکم کی کیفیت ظاہری و باطنی پہ بحث کی گئی ہے.
کہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے باوجود تم نے کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا۔ اس طرح سے بڑے بڑے کبر کو توڑا گیا۔ صرف 11 دن پہلے ایک آواز بلند ہوئی تھی جب رسول اللہ کی علالت تھی، رسول اللہ موجود تھے۔ صرف 11 دن پہلے ایک آواز بلند ہوئی تھی، آپ نہ گھبرائیں، کتاب خدا موجود ہے، ہم حاضر ہیں، کتاب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب یقیناً اس سے منحرف نہیں ہوں گے، ہم اب اس سے منحرف نہیں ہوں گے۔ ایسی آواز آئی تھی 11 دن پہلے جب رسول موجود تھے۔ 11 دن پہلے یہ آواز بلند ہوئی تھی، صرف 11 دن کے بعد یہ کہا گیا کیا تم کتاب خدا کو چھوڑ دیا؟ یہ 11 دن کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں پورے لوگوں کے سامنے یہ سوال پوچھ رہی تھی، صرف 11 دن کے بعد۔ کیا تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا؟ کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، پوری مسجد نبوی میں آپ توہین کر رہی ہیں ہماری، کسی کی ہمت نہیں ہوئی یہ بولنے کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جہاں گفتگو کتاب خدا پر تھی، عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے یہ کہہ دیا قرآن کافی ہے۔ رسول کی حیات میں، علالت کے پیریڈ میں، یعنی دنیا سے پردہ کرنے سے صرف 4 دن پہلے، جمعرات کا دن تھا وہ، کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ عمدن اس لیے کہا، یہ جملہ تو کہنا چاہیے تھا اہل بیت کو، مگر رسول کی موجودگی میں کہا، اس لیے اہل بیت مخالفت نہیں کرے۔ اہل بیت یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کتاب خدا ناکافی ہے۔ اہل بیت کے جملے کو، ان کے جملے کو، یعنی اہل بیت کے جملے کو اہل بیت سے لے کر اہل بیت سے پہلے ادا کر دیا۔ علالت پہ رسول کی 10-12 آدمی تھے وہاں پہ جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ کہنا تو چاہیے، وہاں چاہیے تھا نا کہ قرآن کافی ہے ہم کو، یہ کہنا تو وہاں چاہیے تھا جہاں دربار بھرا ہو، جیسے غدیر خم ہو، جیسے حجت الوداع ہو، یا مسجد نبوی میں جب جمعے کی نماز میں پورا کھچا کچ ہو۔ کتاب کو کس طرح سے چھوڑا، اب اس گفتگو کا وقت نہیں۔ پھر کبھی یہ قرآن، پھر کبھی تعلی کے معنی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ مگر کتاب اللہ کو کیوں چھوڑا، پوچھا کس نے؟ یہ کتاب اللہ کو کیوں چھوڑا، کس نے پوچھا؟ تعلی قرآن نے پوچھا۔ تعلی کے معنی ساتھ ساتھ چلنے والا، قرآن کے ساتھ ساتھ چلنے والا، اس نے پوچھا، اور وہ ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ آج تھوڑی سی دنیا حیران ہو رہی ہے علی کو، زہرا کو اور اماموں کو تعلی قرآن، محافظ قرآن
یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شرک تو نہیں ہے؟ اس میں شرک کہاں سے آئے گا بھائی؟ اس میں اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ غلو تو نہیں ہے، ذرا سی یہ فکر ہو گئی ہے، مگر میں نے یہ غور کیا سیدہ کے متعلق، علامہ اقبال نے یہ کہا، فاطمہ کو تم نے پہچانا نہیں، فاطمہ کون ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں صبر و رضا کی ادب پروردہ ہے فاطمہ۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کیا کام تھا؟ چکی چلاتی تھی، قرآن پڑھتے جاتی تھی، ہونٹوں پر قرآن تھا۔ اسلام میں تو اور بھی عورتیں قابل ذکر تھیں نا، ہزاروں احادیث ان سے لی گئیں اور بھی عورتوں سے۔ کہاں کسی کے لیے اقبال نے اس طرح کی باتیں کی؟ اقبال نے کسی اور عورت کے لیے یہ باتیں نہیں کی، نہ بی بی خدیجہ کے لیے اقبال نے ایسی باتیں کی، نہ بی بی ام سلمہ کے لیے اس طرح کی باتیں کی۔ اگر اقبال کے پورے کلام میں ایک مرتبہ بھی پورا دباچہ، پوری ان کی شاعری ایک مرتبہ بھی کسی اور کا نام آیا ہو؟ بالکل نہیں آیا۔ اقبال نے کہا جس کا نام لیا ہے قرآن میں مریم، قرآن میں سورہ مریم ہے نا، تو ایک نبی اولوالعزم کی والدہ ہے نبی بی بی مریم، فاطمہ ان سے افضل ہے۔ مریم اس لیے ممتاز ہے کہ ان کا بیٹا نبی ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے 3 عزتیں ہیں: باپ پیغمبروں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے شہیدوں کے سردار۔ علماء اور فقہا کو اقبال تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں بول کے۔ اقبال کی نظر میں علماء اور فقہا قرآن پڑھے ہوئے ہیں بول کے انہوں تسلیم ہی نہیں کرتے اس بات، اور ریالٹی ہے وہ خود بدلتے نہیں۔ یہ علماء اور یہ فقہا، اقبال فرماتے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو کیا بدلیں گے؟ قرآن کی تفاسیر بدل دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جن کو خود بدلنا چاہیے تھا وہ قرآن کے حساب سے ہو جانا چاہیے تھا، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم قرآن کی تفاسیر کو بدل دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلافت کا ایک بڑا کارنامہ تھا، یعنی رسول اللہ کے بعد خلافت کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا تھا خلافت نے۔ حسین کیوں گئے کربلا؟ جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا، جب آزادی کا گلا دبایا گیا تو اٹھے حسین ابن علی، اٹھے قبلے کی طرف سے، کعبے کی طرف سے چلے تھے نا، زمین کربلا پہ برس گئے۔ کب؟ جب خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا۔ اقبال رشتہ قرآن سے توڑنے کے باوجود اس کو خلافت کہتے ہیں۔ ایک دن کسی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سلمان کیا بات ہے، میں نے تم کو سلام کیا تم خاموش ہو گئے، صرف اشارہ کیا، گفتگو نہیں کی۔ کہا میں قرآن ختم کر رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں؟ کہا کتنی دیر میں؟
قرآن ختم کر رہے ہو؟ سلمان نے کہا 2-3 منٹ 4 منٹ میں، 2-3 منٹ 4 منٹ میں۔ ارے سلمان، تمہارے لیے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ سلمان چپ ہو گئے۔ تو آپ پھر مسجد میں آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول کہا، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا سلمان ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ 2-3-4 منٹ میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے سلمان کی شکل دیکھی، پوچھا سلمان سے پوچھا سلمان کیا بات ہے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس نے پورا قرآن ختم کیا، تو میں وہی کر رہا تھا۔ یہ طریقہ ہے ایکچولی حدیث سمجھانے کا۔ حسین کے بارے میں اقبال نے کیا کہا؟ جیسے قرآن میں سورہ اخلاص ہے، یعنی اس کی امپورٹنس، سورہ اخلاص جس کے 3 بار پڑھنے سے پوری قرآن ختم ہو جاتی ہے، جتنی امپورٹنس سورہ اخلاص کی ہے قرآن میں، اسی طرح امت میں حسین ہے۔ جیسا قرآن میں سورہ اخلاص ہے، امت محمدیہ میں حسین کا بھی وہ مقام ہے جیسا سورہ اخلاص کا مقام قرآن میں ہے۔ قرآن علم ہے، قرآن محیط ہے کائنات پر، قرآن وحی ربانی ہے، وہ وحی جس نے دعویٰ کیا اس میں ہر چیز کا کھلا بیان موجود ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک حجت ہے، یعنی ہماری تمام ضرورتوں کو جو رہتی دنیا تک ہم کو محسوس ہوتی رہے، قرآن اس کی تکمیل کرتا رہے گا، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے۔ جس شعبہ حیات میں ہم قرآن سے مدد چاہیں گے قرآن مدد دے گا۔ کوئی علم جس پر کتاب کوئی لکھی جائے، اگر رائٹر کتاب کا لکھنے والا اس کتاب کا لکھنے والا اگر قرآن سے واقف ہو، تو جس علم پر وہ کتاب لکھ رہا ہے تو وہ تلاش کرے کہ اس علم کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت ہے۔ یہ علم ہے اس کی بنیاد کی آیت۔ کوئی حکیم، کوئی فلاسفر، کوئی طبیب ہے نا، ڈاکٹر، کوئی ماہر علم، کوئی بھی علم کا ماہر، اسپیشلسٹ، اگر اپنے علم کو پیش کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک آیت ہے، اس کے علم کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے۔ علم حیاتیات، علم حیات، علم افلاک، علم ارضیات، علم طبقات الارض، کیمیا، حیاتیات، نباتیات، جماعتیات یعنی فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، جیولوجی، ایسٹرولوجی، علم بشر یعنی ہیومن ایجوکیشن، اور پھر وہ تمام علوم جو آج کے زمانے میں پڑھائے جا رہے ہیں، وہ تمام علوم جس سے دنیا اب دوچار ہے، وہ تمام انکشافات، ریسرچز جن کی طرف اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ان سب کی بنیاد قرآن ہے۔ عقیدہ نہیں ہے قرآن، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے انہی نگاہوں سے قرآن کو دیکھنا ہوگا، انہی نگاہوں سے قرآن کو دیکھنا ہے جو قرآن کے جلووں کی آشنا ہے، ان نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا۔
ایک ایسا ادارہ جو یونیورسٹی لیول کا کھولا گیا جس میں ایگریکلچر، میڈیسن، انجینئرنگ اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کھولے گئے، اور وہ لوگ اپنی بلڈنگ پر ایک آیت لکھوائی. انہوں نے ایک آیت لکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. سورہ بقرہ آیت نمبر 269. جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ، جس کو چاہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے، یعنی وزڈم. یہ آیت پیش نظر رہے، یہ جو آیت ہے نا، اس کو پیش نظر رکھیے. حکمت طلب اگر نگاہ ہو تو خیر کثیر ہے. اگر نگاہ حکمت طلب ہو تو خیر کثیر موجود ہے. کائنات میں کتنے علوم ہے اس کا تعلق فکر سے ہے، تھاٹ، فکر سے ہے. یہاں سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اب یہاں سے جو ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں فکر کے بارے میں، وہاں سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں. اب لیکن یہ فکر کے تعلق سے ایک اہم بات یاد آئی جو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ سب کو سورہ واقعہ کی یہ آیتیں یاد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. سورہ واقعہ 77، 78، 79. یہ قرآن بڑا کریم ہے، اس کا ترجمہ یعنی انہو لقرآن کریم، یعنی یہ قرآن بڑا کریم قرآن ہے، اور ہم نے اس قرآن کو کتاب کے اندر رکھا، یعنی فی کتاب مکنون. پریشانی کی بات ہو گئی نا، قرآن ایک کتاب ہے، اس کو کتاب کے اندر رکھنا کیسا؟ یعنی تسبیح، فار ایگزامپل تسبیح جیب کے اندر ہے، تسبیح الگ ہے، جیب الگ ہے. یعنی کتاب اور قرآن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. ہم تو قرآن کو ہی کتاب سمجھتے تھے، اب کتاب ڈھونڈنی پڑ گئی. وہ کون سی کتاب ہے جس میں قرآن ہے؟ لوح محفوظ میں کتاب ہے، اس میں قرآن بھی رکھ دی گئی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری تشبیہ ایسا بھی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ کا سینہ خود ایک کتاب ہے، اس میں قرآن بھی ہے. خیر، اس کے بعد لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو چھو نہیں سکتا کوئی مگر وہ چھوئے گا جسے پاک بنایا گیا. دیکھو، ایک لفظ ہے طاہر یعنی پاک، دوسرا لفظ ہے مطہر جسے پاک کیا گیا. وہ طاہر سے بلند درجہ ہوتا ہے مطہر ہونا. یہاں طاہر نہیں ہے کہ اسے پاک لوگ چھوئیں، یہاں مطہر ہے، یہاں پہ مطہر ہے، مطہر لوگ چھوئیں. اچھا، میں بتاؤں، کیا گاندھی جی قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ چھوتے تو تھے، تبھی تو پڑھتے تھے. چھوئیں گے تو پڑھیں گے نا. ہم نے گاندھی جی کی لائف ہسٹری میں دیکھا وہ قرآن کا مطالعہ کیا کرتے تھے روز صبح. اچھا، ایک انگریز ڈراماٹسٹ، ڈرامہ لکھنے والا گزرا ہے جس کا نام ہے جارج برنارڈ شاہ. وہ مسلسل قرآن کو اپنے مطالعے میں رکھتا تھا، چھوتا بھی تھا. قرآن کہتا ہے نہیں چھوئیں گے مگر وہ جو پاک ہیں. لفظوں کو چھونا، لفظوں کو جو چاہے وہ پہنچ جائے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں تو کیا ہے، لفظوں کو دیکھ رہا ہوں میں.
لفظوں کو دیکھ لو نا، تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، نادی جی بھی دیکھ سکتا ہے، بنار شاہ بھی دیکھ سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، نان مسلم بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے معنی کو وہی چھوئے گا جو پاک کیا گیا ہو۔ کیسے معلوم ہو کون پاک بنایا گیا ہو؟ سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تم کو نجاست سے دور رکھے گا، جو آل محمد سے جتنا دور اتنا نجس، کیونکہ اللہ نے رکھا ہے وہ نجس۔ جس کی فکر نجاست سے پاک ہوئے گی، جس کا دماغ نجاست سے پاک ہوئے گا، وہی رسول اور آل رسول تک جائے گا۔ جب وہی آل رسول تک جائے گا تبھی تو ان کے ذریعے قرآن کے معنوں تک پہنچے گا۔ جس کی فکر نجیس، جس کا دماغ نجیس، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آئے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے فکر کو پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک انسان کی فکر پاک نہیں ہے، جب تک اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دماغ پاک نہیں ہوگا، قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے جیسا یہ کنڈیشن ہے کہ الا المطہرون لا یمسہ، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کے معنوں کو چھو نہیں سکتے، جو الا المطہرون ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، میں پچھلی ویڈیوز میں قرآن حرف آخر میں ڈسکس کرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں لوگ، ان کے کانوں میں بھی یہ قرآن کی آواز نہیں جا رہی، کیونکہ میں نے ان کے کان پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ جب تک کسی کو قیامت کے دن پر پریکٹیکل یقین نہیں ہوئے گا، ان کے کانوں سے قرآن کی آواز بھی دل تک نہیں جائے گی۔ اب جب کانوں کے اندر سے قرآن کی آواز نہیں جائے گی تو اب اللہ عالم، آج کے زمانے میں قیامت پہ اگر لوگوں کو یقین ہوتا تو لوگ یہ ظلم کبھی نہیں کرتے، آپس میں گھروں میں بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو وہ گھروں میں بھی ظلم نہیں کرتے، ایک چھوٹے بچے پہ ظلم نہیں کرتے۔ لیکن لوگوں کو قیامت پہ پریکٹیکل یقین نہیں ہے، اسی لیے ظلم کا بازار گرم ہے۔ اب جب قیامت کے اوپر ہی پریکٹیکل یقین نہیں ہے تو قرآن کیا گھسے گا، کہاں دل تک پہنچے گا، کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ یہ سب ناممکن باتیں ہیں، کنڈیشنز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن، ایک کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس تک پہنچنے کے بھی اللہ نے کنڈیشنز لگائے۔ بہرحال ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جا رہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم قرآن علم پہ فردر ڈسکشن کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔